السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 11۔ ہیڈنگ ہے تو آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف۔ حضرت سعید بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کی کتاب توریت میں اس کا تذکرہ اس طرح پاتا ہوں کہ حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت بہت زیادہ حمد الہی میں مصروف رہنے والی ہے، جو مساعد اور نامساعد ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گی، ہر بلندی پر کبریائی اور ہر پستی پر تسبیح بجا لائے گی۔ ان کی اذانیں فضائے آسمانی میں گونجیں گی، ان کی نمازوں میں بھی اس طرح گونج ہوگی جیسے درخت پر شہد کی مکھیوں کی گونج ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کی صفوں کی مانند اپنی نمازوں میں صفیں باندھیں گے اور میدان جہاد میں بھی مثل نمازوں کے صف بندی کریں گے۔ فرشتے ان کے آگے اور پیچھے تیز پیکاں والے تیر لیے کھڑے ہوں گے، اور جب وہ راہ خدا میں صف بستہ ہوں گے تو حق تعالیٰ ان پر سایہ کناں ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح شاہین اپنے آشیانہ پر سایہ کرتا ہے، اس طرح یہ لوگ میدان جنگ میں قائم رہیں گے اور تا وقت کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آ جائیں۔ ابو نعیم۔ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر جہنمی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، احمد کون ہے؟ فرمایا، میں نے کسی مخلوق کو ان سے بڑھ کر مکرم نہیں بنایا، اور میں نے ان کا نام تخلیق کے آسمان و زمین سے پہلے عرش پر لکھا۔ بلا شبہ میری تمام مخلوق پر جنت حرام ہے جب تک کہ وہ ان کی امت میں داخل نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت کیسی ہے؟ فرمایا، وہ بہت زیادہ حمد کرنے والی امت ہے، جو چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والی ہے، اور وہ اپنی کمریں باندھیں گے اور اعضاء کو پاک کریں گے، اور وہ دن میں روزہ دار اور رات کو ذکر و اذکار اور عبادت میں گزار دیں گے۔ ان کے قلیل عمل کو قبول کروں گا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت پر ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ عرض کیا، اس امت کا نبی مجھے بنا دے۔ فرمایا، اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ عرض کیا، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ فرمایا، تمہارا زمانہ پہلے ہے اور ان کا زمانہ آخر میں، لیکن بہت جلد میں تم کو اور ان کو بیت الجلیل میں یکجا کروں گا۔ نعیم حلیۃ الاولیاء۔ حضرت عشیہ علیہ السلام کو بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عشیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں نبی امی کو مبعوث کرنے والا ہوں، جس کے ذریعے بہرے کان، محجوب دل اور اندھی آنکھیں کھولوں گا۔ اس کی جائے ولادت مکہ اور مقام ہجرت مدینہ اور اس کا ملک شام ہے۔ یہ میرا بندہ متوکل، مصطفیٰ اور مرفوع، حبیب، محبوب اور مختار ہے، جو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ عفو، درگزر اور بخشش سے کام لے گا، ایماندار لوگوں کے ساتھ رحم دلی برتے گا، اور قوت سے زیادہ لدے ہوئے اور بوجھل جانوروں کو دیکھ کر دردمند ہو جائے گا، اور بے سہارا عورت کی گود میں یتیم بچوں کے لیے وہ دل گرفتہ ہوگا۔ نہ وہ بدخلق ہوگا، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچاتا پھرے گا، نہ فاحش کے ذریعے زینت پسند کرے گا، نہ وہ یاوہ گو ہے، نہ بری بات کہنے والا۔ اگر وہ چراغ کے قریب سے گزرے گا تو سکون وقار سے، تاکہ چراغ گول نہ کر دے، اور اگر وہ طویل اور سخت میدان پر بھی رواں ہوگا تو اس کی رفتار پر وقار اور بے آواز ہوگی۔ وہ بشیر و نذیر ہے۔ میں اس کے اعمال میں توازن اور اخلاق میں حسن و عظمت دوں گا، طمانینت و وقار کو اس کا لباس بنا دوں گا، اور نیکی کو اس کا شعار اور
تقوی کو اس کا ضمیر اور حکمت کو اس کی فراست بناؤں گا، اور صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، اور عفو و بخشش اور بھلائی اس کی عادت ہوگی، عدل و انصاف اس کی سیرت، حق اس کی شریعت، ہدایت اس کا امام اور اسلام اس کی ملت ہوگی۔ اس کا نام گرامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کے ذریعے گمراہی سے لوگوں کو نجات دوں گا، اس کے ذریعے جہالت سے لوگوں کو علم عطا کروں گا، اس کے ذریعے گمنامی کے بعد سربلندی عطا کروں گا، اور ناواقفیت کے بعد اس کے ذریعے لوگوں کو معرفت دوں گا، اور قلت کے بعد اس کے ذریعے کثرت دوں گا، اور مفلسی کے بعد اس کے ذریعے تونگر بناؤں گا، اور انتشار و تفریق کے بعد اس کے ذریعے مجتمع کروں گا، اور دلوں میں اس کے ذریعے الفت پیدا کروں گا، اور پراگندہ خیالات اور مختلف گروہوں کے درمیان اتحاد فکر اور خیر سگالی پیدا کروں گا، اور اس کی امت کو خیر امت یعنی بہترین امت بناؤں گا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے، وہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ وہ لوگ میری وحدانیت کا پرچار کریں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، اور میرے ساتھ عقیدہ اور محبت میں اخلاص ہوگا، اور میرے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول جو الہام و ہدایت لائے ہیں ان سب کی تصدیق کریں گے، اور وہ لوگ نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کے طلوع و غروب پر نظر رکھیں گے۔ ایسے دموں، ایسے چہروں، ایسی روحوں کو خوشخبری ہو جو میرے ساتھ مخلص ہوں گے، اور میں ان کو مسجدوں میں، مجلسوں میں، ان کے کاروباری اداروں میں، ان کی گزرگاہوں میں اور ان کی آرام گاہوں میں تسبیح و تکبیر و تحمید و توحید کرنے کی توفیق دوں گا۔ وہ اپنی مساجد میں اس طرح صفیں بنائیں گے جس طرح عرش کے گرد فرشتے بناتے ہیں۔ وہ میرے محبوب و محسن اور مددگار ہیں، میں ان کے ذریعے اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ وہ میرے لیے قیام و قعود اور رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے۔ وہ میری رضا و خوشنودی کی خاطر اپنے دیار و آثار اور جائیدادوں سے دستکش ہو جائیں گے۔ وہ قتل کریں گے اور شہید بھی ہوں گے۔ ان کی جماعت مجاہدین میں بڑی تعداد ہوگی۔ ان کی کتاب کے ذریعے دوسرے کتابوں کو، اور ان کے نظام زندگی کے ذریعے دوسرے باطل نظاموں کو، اور ان کے قانون شریعت کے ذریعے دوسرے خلاف عدل سیاہ قوانین کو ختم کر دوں گا۔ بس جو کوئی بھی ان کے زمانہ کو پائے پھر بھی ان کی کتاب کو نہ مانے اور ان کے دین یعنی نظام حیات اور قانون شریعت کو نہ اپنائے تو وہ میرا نہیں اور مجھ سے بری ہے۔ میں نے ان کو تمام امتوں پر افضل بنایا ہے، ان کو امت وسط اور تمام لوگوں پر گواہ بنایا ہے۔ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو میری تکبیر کہتے ہیں، جب وہ لاچار ہوتے ہیں تو میری کبریائی بیان کرتے ہیں، اور جب جھگڑتے ہیں تو میری تسبیح کرتے ہیں۔ وہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کو وضو کے ساتھ پاک و صاف کرتے ہیں، اور نصف کمر پر تہبند باندھتے ہیں، اور ہر نشیب و فراز پر تحلیل و تکبیر کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں، ان کا خون بہانا ہے۔ کتاب اللہ ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا منادی یعنی مؤذن اپنی آواز سے فضائے آسمانی میں گونج پیدا کر دیتا ہے، جس طرح شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ خوشخبری ہو اسے جو ان کے ساتھ ہے، اور ان کے دین اور ان کے طریقہ اور ان کی شریعت پر ہے۔ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور میں ہی صاحب فضل عظیم ہوں۔ ابن ابی حاتم اور ابو نعیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جارود بن عبداللہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر کہا، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک میں نے انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پائی ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ بہقی۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایمان نہیں لائے، اب امارت فاروقی میں اسلام لائے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے والد نے میرے لیے ایک کتاب جو تورات سے ماخوذ تھی لکھی، اور میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بموجب عمل کرنا، اور حقوق ربوبیت کا احساس دلاتے ہوئے مجھ سے عہد لیا کہ میں اس کتاب کی مہر کو نہ توڑوں، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام کتابوں پر مہریں لگا دی تھیں۔ پھر جب میں نے اسلامی تحریک کو دیکھا تو اس میں سرتاپا بھلائی اور اس کی
اشاعت میں غلبہ پایا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید اس کتاب میں میرے باپ نے کچھ ضروری علم میرے لیے مخفی رکھا ہے، لہذا میں نے مہر کو ہٹایا تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت یعنی پیروان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف پائی۔ بہرحال میں اب آیا اور اسلام لایا۔ ابو نعیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔